ویلکم بیک اسٹوڈنٹس. اچھا، آج ہم جو ہے وہ اپنے لیکچرز کو آگے بڑھاتے ہیں. آج انٹروڈکشن تو کسی حد تک میں نے پچھلے لیکچر میں آپ کو دی تھی، اور بیسکلی پچھلے لیکچر کو اگر میں تھوڑا سا بتاؤں تو اس میں ہم نے ڈیفائن کیا تھا کہ کنڈینس میٹر فزکس ہے کیا، اور اس کے پیچھے موٹیویشن کیا ہے. تو اگر کوئی ٹیک ہوم میسج ہے ایک چند الفاظ میں اگر بتایا جائے تو یہ کنڈینس میٹر فزکس ڈیل کرتا ہے مینی باڈی سسٹم سے، جس کا مطلب یہ ہے کہ ایک سسٹم جس میں بہت ساری باڈیز ہیں، آئٹمز بھی ہو سکتے ہیں، مالیکولز بھی ہو سکتے ہیں، اور یہ آپس میں جو ہے نا انٹریکٹ کر رہے ہیں، اور ان فزیکل سسٹمز کی ہم پراپرٹیز جو ہیں مائکروسکوپک اور میکروسکوپک پراپرٹیز جاننا چاہتے ہیں. اس کی موٹیویشن بھی دینے کی کوشش کی تھی، جس میں یہ سمجھانے کی کوشش کی تھی ایکسکیوز می کہ کیا کیا ریزنز ہیں، اور اس میں ہم نے کافی ڈیٹیل میں یہ چیزیں ڈسکس کی تھیں. اچھا، آج جو ہے اسی کو آگے ہم بڑھاتے ہیں، اور میں نے پچھلی دفعہ آپ کے سامنے یہ رکھا تھا کہ جو میجر کویسچن ہے وہ کنڈینس میٹر فزکس میں وہ یہ ہے کہ کون سے ڈفرینٹ فیزز آف میٹر ہیں، کن کنڈیشنز پہ وہ اسٹیبل فیزز آف میٹر ہیں، اور ان فیزز آف میٹر میں کو اگر ایکسائٹ کیا جائے، ان کو کوئی انرجی دی جائے مثال کے طور پر، تو کس قسم کی ایکسائٹیشنز ہو سکتی ہیں اس سسٹم کے اندر. تو یہ ہمارا ایک میجر فوکس ہوتا ہے کنڈینس میٹر فزکس میں کہ ہم یہ چیزیں جانیں. اس کے علاوہ بہت سارے اور کویسچنز ہوتے ہیں، مگر ایک میجر تھیم یہ بھی ہوتی ہے جو کہ آپ کے ذہن میں ہونی چاہیے. اچھا، اس سلسلے میں تھوڑا سا اگر میں اس سے پہلے کہ ہم ایک پرٹیکولر فیز آف میٹر کو ڈسکس کریں اور اس کی پراپرٹیز کو ڈسکس کریں، یہ بہتر ہوگا کہ تھوڑا سا اوور ویو دے دیا جائے. تو فیزز آف میٹر جو ہے کو ہم اس طریقے سے ڈیفائن کر سکتے ہیں کہ یہ میٹر ایٹ فائنائٹ ڈینسٹی اینڈ یوزلی ایٹ لو ٹیمپریچر اینڈ ایکویلیبریم کین آرگنائز اٹ سیلف ان ڈفرینٹ اسٹیٹس یا فیزز. تو ہوتا کیا ہے کہ اگر آپ میٹر کو لیتے ہیں، کوئی بھی آپ، جیسے میں نے کہا مینی باڈی سسٹم آپ لے لیں، اور اس میں وہ سسٹم ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ جس میں آپ ایٹم یا مالیکیولز کی بات کریں. لیٹس تھنک آف واٹر ایز این ایگزامپل. تو واٹر مالیکیولز جو ہیں وہ ایک خاص ٹیمپریچر پہ جو ہوں گے وہ ویپر یا لکوڈ یا گیسیس فیز میں ہوں گے. ٹیمپریچر کو آپ لوور کرتے چلے جائیں تو وہ جو ہیں وہ لکوڈ فیز میں چلے جاتے ہیں، اور ٹیمپریچر کو اور کر دیں تو وہ سالڈ یا آئس فیز میں چلے جاتے ہیں. تو یہ ڈفرینٹ فیزز ہیں آف واٹر، اور یہ ڈفرینٹ ٹیمپریچر اینڈ پریشر ریجیمز میں یہ ایگزسٹ کرتے ہیں. تو ہم دیکھتے ہیں کہ مختلف جو مینی باڈی سسٹم ہے، اس میں آپ اس کیس میں آپ واٹر ان کنٹینر کو آپ مینی باڈی سسٹم لے سکتے ہیں، اور ان کے ڈفرینٹ فیزز ہیں، اور وہ مختلف ٹیمپریچر اور پریشر ریجیمز میں ایگزسٹ کرتے ہیں. مثال کے طور پر جیسے میں کہہ رہا تھا کہ یہ اگر ہم واٹر کے فیزز کو ڈسکس کریں تو یہ جو ہیں یہ آپ کو سالڈ فیز بھی مل جائے گا ایک خاص ٹیمپریچر پریشر رجیم میں، آپ کو لکوڈ فیز بھی مل جائے گا، اور اگر آپ دیکھیں تو اندر جو ہے یہ گیسیس فیز یا ویپر فیز جو ہے وہ بھی واٹر کا مل جاتا. تو ڈفرینٹ فیزز ہیں. تو واٹر ایز اے مینی باڈی سسٹم کین ایگزسٹ ان ڈفرینٹ فیزز ڈپینڈنگ آن دا پیرامیٹرز، ٹیمپریچر، پریشر وغیرہ. تو اس سے آپ ٹیون کر سکتے ہیں. اچھا، اب ہائی اسکول میں تو ہم نے، آپ لوگوں نے بھی پڑھا ہوگا، ہم لوگوں نے بھی پڑھا کہ جی فیزز آف میٹر جو ہیں سالڈ، لکوڈ، گیس ہیں، یا ایک اور آپ کہہ دیں پلازما کو بھی شامل کر لیں. مگر ان فیکٹ اٹ از ناٹ ریئلی دا رائٹ وے ٹو تھنک اباؤٹ اٹ، بیکاز دیر آر مینی فیزز آف میٹر جن کو ہم ابھی ڈسکس بھی کریں گے اس کورس کے دوران، اور نئے فیزز جو ہیں وہ آئے دن ڈسکور بھی ہو رہے ہیں. مثال کے طور پر آپ کے پاس آپ یہ مختلف، جس طرح ابھی ہم ڈسکس کر رہے تھے واٹر کے ڈفرینٹ فیزز کو، تو یو کین ہیو سالڈ فیز جسے ہم کرسٹل فیز کہہ سکتے ہیں،
اینڈ یو کین آلسو ہیو فلوئڈ فیزز. فلوئڈ فیز سے مراد وہ فیزز ہیں جہاں پہ وہ سبسٹنس جو ہے وہ فلو کر سکتا ہے, یعنی کہ واٹر مالیکیولز جو ہیں, اگر واٹر کی اگزامپل لیں تو مور فریلی دے کین موو اراؤنڈ, تو اس کو ہم فلوئڈ فیز کہتے ہیں. تو یہ ایک ٹپیکل اگزامپل ہے جس میں ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سارے ڈفرینٹ جو مینی باڈی سسٹمز ہیں یا مٹیریلز ہیں یا سبسٹنسز ہیں, وہ ڈفرینٹ فیزز جو جن میں کرسٹلائن اینڈ فلوئڈ فیزز ہیں ان میں ایگزسٹ کر سکتے ہیں. اور آپ جو ہیں وہ ٹیون کریں پیرامیٹرز کو, ٹیمپریچر, پریشر فار ایگزامپل, تو آپ ایک فیز سے دوسرے فیز میں جا سکتے ہیں. اسی طرح اور فیزز بھی ہیں جنہیں ہم, جس طرح لکوڈ کرسٹلز ہیں, ایک اور فیز آف میٹر. یہ بیسکلی جو آپ کی ایل سی ڈی اسکرین ہے جس پہ آپ مثال کے طور پہ بھی اگر آپ اپنا موبائل استعمال کر رہے ہیں, لیپ ٹاپ استعمال کر رہے ہیں یا کوئی اور ڈیوائس استعمال کر رہے ہیں, تو زیادہ چانسز ہیں کہ آپ جو ہیں وہ ایل سی ڈی کا استعمال کر رہے ہوں گے. اور اس کے جو ایل سی ڈی ہے, لکوڈ کرسٹل ڈسپلے, اس میں جو بیسک مائکروسکوپکلی جو آپ دیکھیں تو اندر کیا چیز ہے, تو وہ بیسکلی کچھ لمبے لمبے مالیکولز ہیں جو کہ ڈفرینٹ اورینٹیشن میں ہو سکتے ہیں. اب یہ جو ہے لکوڈ کرسٹل جو ہیں, جس نام سے ظاہر ہو رہا ہے, یہ لکوڈ اور کرسٹلز جو کہ واٹر کے میں ہم نے ڈسٹنگوش کیا تھا کہ لکوڈ یہ ہے اور کرسٹل یہ فیز ہے, اور آپ دونوں میں فرق بھی بتا سکتے ہیں. یہاں پہ ایک طرح سے آپ سمجھ لیں گے دونوں کا ایک ملا جلا سا فیز آف میٹر ہے. اس میں اس سینس میں کہ اس میں جو ہے ایک خاص ڈائریکشن میں فلو تو پاسبل ہے, مگر اس کے پرپینڈیکولر ڈائریکشن میں فلو پاسبل نہیں ہے. اس کا سمجھ لیں کہ جو مالیکولز ہیں وہ ایک ڈائریکشن میں تو فریلی کافی حد تک موو کر سکتے ہیں, مگر اس کے پرپینڈیکولر ڈائریکشن میں وہ ریجڈ ہیں, وہ فلو ان کی پاسبل نہیں ہے, تو ہم یہ کہتے ہیں کہ وہ ریجڈ ہیں. تو یہ ایک طرح سے آپ سمجھ لیں کہ کمبینیشن آف لکوڈ بیہیویئر یا لکوڈ بیہیویئر اینڈ کرسٹلائن بیہیویئر, تو یہ لکوڈ کرسٹلز کہلاتے ہیں. اسی طرح ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ آپ کے پاس گلاس اور ایمورفس سالڈز بھی ہیں, کہ گلاس جو آپ کا یہ ونڈو گلاس ہے جس شیشے سے آپ دیکھ رہے ہوتے ہیں, یہ باہر دیکھ رہے ہیں, اور یہ بیسکلی سلیکن ڈائی آکسائڈ ہے. تو یہ اگر کرسٹلائن فیز میں ہے تو یہ کوارٹز ایک کرسٹل بناتا ہے, اور اگر یہ نان کرسٹلائن فیز میں, مورفس فیز میں ہے, تو یہ ونڈو گلاس بن جاتا ہے. اور ونڈو گلاس کی اپنی خاص پراپرٹیز ہیں, جیسے کہ دیکھا ہم نے کہ یہ ٹرانسپیرنٹ ہے, اور اس طرح کی اس کی کچھ یوزفل پراپرٹیز ہیں. تو یہ بھی ایک علیحدہ آپ اس کو ڈیفائن کر سکتے ہیں ایز اے ڈفرینٹ فیز آف میٹر. اسی طرح آپ کے پاس سپر فلوئڈس اینڈ بوزائن کانڈنسیٹس, یہ بھی جو ہیں ڈفرینٹ فیزز آف میٹر ہیں. یہ بوزونک پارٹیکلس کے, بوزونس کے فیزز آف میٹر ہیں. اور ان کی خاص خصوصیت کیا ہے؟ ان کی خصوصیت یہ ہے کہ عام طور پہ جب آپ کسی فلوئڈس کو لیتے ہیں اور اس کو ہلانے کی کوشش کرتے ہیں, گھمانے کی کوشش کرتے ہیں, تو آپ کو کوئی وسکوسٹی فیل ہوتی ہے. مثلا اگر آپ چائے کی پیالی کے اندر اگر آپ چمچ ہلاتے ہیں تو آپ کو کچھ فیل ہوتا ہے ریزسٹنس, تو کہ یہ سبسٹنس جو ہے, یہ چائے جو ہے, یہ لکوڈ جو ہے, یہ وسکس ہے. اگر آپ کوئی اور گاڑھا شہد ٹائپ چیز لے لیتے ہیں تو زیادہ وسکوسٹی محسوس ہوتی ہے. لیکن اگر آپ کے اسی طرح ایک سپر فلوئڈ ہو اور اس میں اگر آپ چمچ گھمانے کی کوشش کریں تو آپ کو کوئی ریزسٹنس فیل نہیں ہوگی. تو یہ فلوئڈ جو ہیں ان کی یہ بڑی حیرت انگیز پراپرٹی ہے, اور ان کو کوانٹم میکینکس کی بنیاد پہ سمجھا جا سکتا ہے. اور اس کورس کے دوران ہمارا ایک ایم یہ بھی ہوگا کہ اس فیز آف میٹر کو, سپر فلوئڈ فیز آف میٹر کو ہم, اور بوتھ آئنسٹائن کانڈنسیٹس کو اور سپر فلوئڈس کو ہم سمجھیں کہ ان کی یہ پراپرٹیز ارائز کیسے کرتی ہیں, کہ یہ فلو کر سکتے ہیں وداؤٹ اینی وسکوسٹی. اگر آپ چمچ گھما رہے ہیں تو آپ کو محسوس ہی نہیں ہوتا کہ کسی مٹیریل کے اندر آپ چمچ گھما رہے ہیں, کسی فلوئڈ کے اندر چمچ, کیونکہ کوئی وسکوسٹی ان کی نہیں ہے. تو یہ بھی بڑی حیرت انگیز قسم کی, جسے آپ کہہ سکتے ہیں کہ فیز آف میٹر ہے. ہمیں جن فیزز آف میٹر میں اس کورس کے دوران
इंटरेस्ट होगा, जिस पे हम फोकस करेंगे, ऑब्वियसली इट्स सच अ वास्ट फील्ड, तो हम सारी दुनिया के फेजेस ऑफ मैटर को तो डिस्कस नहीं कर सकते, जो कि बहुत वास्ट फील्ड है. वी विल कॉन्सेंट्रेट ऑन अ सबसेट, बट वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंटरेस्टिंग सबसेट ऑफ फेजेस ऑफ मैटर, विच आर बेसिकली क्वांटम फेजेस ऑफ मैटर. और ये जो हैं, इनमें ये इलेक्ट्रॉनिक फेजेस हैं मैटर के. इनमें आपके पास मेटल्स भी आ जाते हैं, जिस तरह मैं पिछले लेक्चर में बताया कि जो हमारा पहला अटैम्प्ट होगी किसी फेज़ ऑफ मैटर को अंडरस्टैंड करने की, वो मेटेलिक फेज़ ऑफ मैटर, मेटल्स को हम अंडरस्टैंड करने को. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, टेक्नोलॉजी की बड़ी इंपॉर्टेंट है. आपको पता ही है, हर किस्म की वायरिंग जो हुई होती है, आपके घरों में हो या आप अपनी डिवाइसेस को चार्ज कर रहे होते हैं, तो उनमें आमतौर से कॉपर वायर्स होती हैं, और उनको इस्तेमाल इस वजह से किया जाता है क्योंकि ये इनमें जो इलेक्ट्रिसिटी है वो बड़ी आसानी से फ़्लो कर सकती है. तो इनकी बड़ी इंपॉर्टेंस है, और इनकी ये प्रॉपर्टीज़ को हम अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ये सारे जिनको दिखाया जा रहा है जो इस स्लाइड पे, ये सारे फेजेस ऑफ मैटर, इस तरह के और बहुत सारे और भी हैं. सिर्फ ये एग्जॉस्टिव लिस्ट नहीं है, सिर्फ यही नहीं है, बल्कि ये एक तरह से आपको एक ओवरव्यू टाइप देने की कोशिश है कि ये जो इलेक्ट्रॉनिक फेजेस ऑफ मैटर है ना, ये एसेंशली इलेक्ट्रॉनिक प्रॉपर्टीज़ ऑफ मटेरियल्स की वजह से राइज करते हैं. इसमें ज़्यादा फोकस जो हमारा होता है वो ये है कि इलेक्ट्रॉन्स को हम इलेक्ट्रॉन्स के ये मैनी बॉडी सिस्टम्स के तौर पे इनको लेते हैं, ठीक है ना. तो ये कंडेंस मैटर सिस्टम्स हैं, जिनमें मेन जो आप समझ लें डिग्रीज़ ऑफ फ्रीडम है, या जो सबसे इम्पॉर्टेंट जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं वो इलेक्ट्रॉन्स हैं, जिनकी प्रॉपर्टीज़ जो हैं उनकी आपस में इंटरेक्शंस की वजह से आमतौर से ये प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो राइज होती हैं. और यही हम चीज़ समझने की कोशिश करेंगे. तो हम देखेंगे कि मिसाल के तौर पर इलेक्ट्रॉन्स की जो मैग्नेटिक मोमेंट्स हैं, स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट भी हो सकता है, ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट भी हो सकता है, वो किस तरीके से ओरिएंट करते हैं किसी मटेरियल के अंदर अपने आप को, किस तरीके से उनकी इंटरेक्शन की वजह से, आपस में इंटरेक्शन की वजह से वो कैसे अलाइन होते हैं. तो ये हमें जो है ये मैग्नेटिक फेजेस, जिस तरह फेरोमैग्नेटिक फ़ेज़ है या एंटी फेरोमैग्नेटिक फ़ेज़ है, वो हमें हासिल होंगे, वो देखने को मिलेंगे. तो अगर आपके पास कोई मैग्नेट है जो हर एक इंसान इस्तेमाल भी करता है, तो अगर आपके पास मैग्नेट है और उसको टेम्परेचर को, उस मैग्नेटिक मटेरियल के टेम्परेचर को आप बहुत बढ़ा दें तो वो मेल्ट कर जाता है. तो वो एक फ़ेज़ ट्रांजिशन है उस मटेरियल की. मगर जो इलेक्ट्रॉनिक फ़ेज़ ट्रांजिशन है उसके अंदर, वो उस मच लोअर टेम्परेचर पे होती है, और वो उस टेम्परेचर पे आप एक नॉन मैग्नेटिक फ़ेज़, जिसे हम पैरामैग्नेटिक फ़ेज़ से हम फेरोमैग्नेटिक फ़ेज़ या एंटी फेरोमैग्नेटिक फ़ेज़ में चले जाते हैं. इसका मतलब ये है कि अगर आप टेम्परेचर बढ़ाते चले जाएंगे, अगर लो टेम्परेचर पर रखेंगे, तो इन मैग्नेटिक मोमेंट्स की, इलेक्ट्रॉन्स की ये प्रॉपर्टी कि उनके मैग्नेटिक मोमेंट्स हैं, वो एक दूसरे से इंटरेक्शंस की वजह से, जिसे आमतौर पे एक्सचेंज इंटरेक्शन कहते हैं, जो हम पढ़ेंगे भी आगे चलकर, उनकी वजह से वो अलाइन हो जाते हैं. फिर आप जिस वक्त, तो ये फिर वो मैग्नेटिक बिहेवियर शो करते हैं ऑन अ लार्ज स्केल. अब अगर आप टेम्परेचर बढ़ाना शुरू कर दें, तो फिर क्या होता है कि इन मैग्नेटिक मोमेंट्स के पास थर्मल एनर्जी आती है, और उनकी ओरिएंटेशन जो है वो फ्लक्चुएशंस, थर्मल फ्लक्चुएशंस की वजह से वो एक ख़ास डायरेक्शन में अलाइन नहीं रहते. तो फिर ये रैंडमली ओरिएंटेड हो जाते हैं. अगर आप टेम्परेचर काफ़ी बढ़ा दें, तो फिर ये ऑन द एवरेज इनके मैग्नेटिक मोमेंट्स जो हैं वो कैंसिल हो जाते हैं, और नेट मैग्नेटिक मोमेंट जो है वो मटेरियल का वो ज़ीरो हो जाता है. तो वो फिर नॉन मैग्नेटिक मटेरियल बन जाते हैं. तो इसका मतलब ये हुआ कि टेम्परेचर जो है वो की मदद से आप एक फ़ेज़ जो कि मैग्नेटिक फेरोमैग्नेटिक फ़ेज़ था मिसाल के तौर पे, उससे आप एक नॉन मैग्नेटिक पैरामैग्नेटिक फ़ेज़ में चले जाते हैं. तो ये एक फ़ेज़ ट्रांजिशन है, और ये दो डिफरेंट फेजेस हैं जो कि इलेक्ट्रॉनिक फेजेस ऑफ मैटर हैं, मगर ये इलेक्ट्रॉन की जो मैग्नेटिक मोमेंट प्रॉपर्टी है उसके ऊपर ये डिपेंडेंट है. इसी तरह आपके पास और फेजेस में आप सेमीकंडक्टर को भी कह सकते हैं, और सेमीकंडक्टर और बैंड इंसुलेटर्स जो हैं वो बेसिकली एक ही तरह के आप कह सकते हैं कि एक ही किस्म के हैं फेजेस हैं, क्योंकि यू थिंक ऑफ सेमीकंडक्टर्स एज बैड
بینڈ انسولیٹر، یعنی ان کا بینڈ گیپ جو ہے وہ اسمال ہے، تو ان کو ہم سیمی کنڈکٹرس کہتے ہیں. اور سیمی کنڈکٹر جیسے میں پچھلے لیکچر میں ذکر کیا، the whole of these micro electronic devices جو wide range ہے وہ اسی سیمی کنڈکٹر ٹیکنالوجی پہ بیسڈ ہے. اچھا، اس کے علاوہ آپ کو جس طرح ہم نے پہلے ادھر دیکھا تھا کہ سپر فلوئڈ فیزز ہیں، اس سے ملتے جلتے اگر آپ کے پاس جو الیکٹرانک اگر آپ فیزز کی بات کریں تو آپ کے پاس جو ہے یہ سپر کنڈکٹرز بھی آ جاتے ہیں، جو کہ ایک علیحدہ فیز آف میٹر ہے. ان کی خصوصیت یہ ہے کہ اس میں کرنٹ جو ہے بغیر کسی ریزسٹنس کے پاس ہو جاتا ہے، یعنی کہ اگر آپ اس کی بیٹری کے ٹرمینل سے اس کو اٹیچ کریں ایک سپر کنڈکٹر کو، تو کرنٹ کین فلو وداؤٹ اینی ریزسٹنس. یہ کس وجہ سے ہوتا ہے، یہ بھی ہم اس کورس میں آگے چل کے انشاءاللہ ڈسکس کریں گے، اور اس میں آپ ریئلائز کریں گے کہ یہ جو الیکٹرانز ہیں ان مٹیریلز میں وہ پیئرز فارم کرتے ہیں، جن کو ہم عام طور سے کوپر پیئرز کہتے ہیں. تو وہ ایک طرح سے بوزونک پارٹیکلز بن جاتے ہیں، سم تھنگ لائک ناٹ ایگزیکٹلی بوزونک پارٹیکل بٹ سم تھنگ لائک بوزونک پارٹیکلس، اور وہ پھر کنڈینس ہو جاتے ہیں لوئسٹ مومنٹم اسٹیٹ میں، اور وہ پھر سپر کنڈکٹنگ پراپرٹیز شو کرتے ہیں. تو دیر آر اسٹرانگ سملیرٹیز بٹوین سپر فلوئڈس اینڈ سپر کنڈکٹرز، جن کو آپ اس طرح بھی امیجن کر سکتے ہیں. ان کو اس طرح بھی امیجن کر سکتے ہیں جیسے کہ یہ جو ہیں، ان کو آپ اس طرح بھی امیجن کر سکتے ہیں کہ جیسے یہ جو ہیں چارج سپر فلوئڈز. تو ان کی پراپرٹیز بھی ڈسکس کریں گے. اسی طرح اگر آپ سیمی کنڈکٹرز کے سینڈوچز بنائیں، سینڈوچز سے مراد جن کو ٹیکنیکل لینگویج میں سیمی کنڈکٹر ہیٹروسٹرکچرز کہا جاتا ہے. سیمی کنڈکٹر ہیٹروسٹرکچرز کا مطلب ہے کہ ایک تو ہے نا ہوموجینیس اسٹرکچر، ایک ہے ہیٹروسٹرکچر. اس کا مطلب ایک سے زیادہ سیمی کنڈکٹرز کو اگر آپ اکٹھا کریں گے تو ان کے انٹرفیس کے اوپر، اکٹھا کرنے کا مطلب یہ ہے کہ یو ہیو ٹو گرو دوز سیمی کنڈکٹرز. مختلف ٹیکنیکس ہیں، مولیکولر بیم ایپیٹیکسی وغیرہ، جس سے آپ سیمی کنڈکٹرز کی مختلف سیمی کنڈکٹرز کی لیئرز گرو کر سکتے ہیں. تو جو انٹرفیس بٹوین ٹو سیمی کنڈکٹرز ہے نا، وہاں پہ آپ کے پاس اسینشلی 2 ڈائمینشنل الیکٹران سسٹم بن جاتا ہے. اور اگر آپ اس سسٹم کے اوپر میگنیٹک فیلڈ لگائیں، اب یہ بیسک یہ جو اس قسم کے جو سینڈوچز آف سیمی کنڈکٹرز ہیں نا، یہ آپ کے ٹرانزسٹر، جتنی بھی ڈیوائسز میں ٹرانزسٹر ہوتے ہیں نا، ان کا بیسک ایلیمنٹ ہے. تو یہ شروع میں جو ان پہ ریسرچ ہوئی تھی تو اسی پریکٹیکل سوچ کے تحت ہوئی تھی، مگر یہ فائنڈ کیا گیا کہ دے ہیو ویری انٹرسٹنگ فیزز آف میٹر. سو اگر آپ اس قسم کے سینڈوچز کو لیں جن کو ہم کہتے ہیں سیمی کنڈکٹر ہیٹروسٹرکچرز، اور ان پہ ایک میگنیٹک فیلڈ، اسٹرانگ میگنیٹک فیلڈ میں ان کو رکھیں لو ٹیمپریچر پہ، تو یہ ان کے ڈفرینٹ فیزز سامنے آتے ہیں جن کو ہم کوانٹم ہال فیزز کہتے ہیں. تو دوز آر ویری ویری امپورٹنٹ اینڈ انٹرسٹنگ ایریاز آف ریسرچ. بلکہ ان میں خصوصیت اور بھی سامنے آئی ہے ریسنٹلی، وہ یہ ہے کہ یہ آئی شوڈنٹ سے ریسنٹلی، جب یہ ڈسکور ہوئے ان دا 1980s، تو یہ میں خصوصی سامنے آئی ہے کہ اس میں جو آپ کے پاس ایکسائٹیشنز ہیں اور جو چارج کیریئرز ہیں اس سسٹم کے اندر، وہ نہ بوزونز ہیں نہ فرمیونز ہیں، بلکہ ایک اور قسم کے پارٹیکلز ہیں جنہیں ہم اینیونز کا نام دیتے ہیں. اینیونز، ایک سیکنڈ میں نے اس کو تھوڑا ڈفرینٹ کلر کر دیں تو شاید زیادہ بہتر نظر ہے. اینیونز، تو اینیونز جو ہیں نا، آپ نے پہلے تو پڑھا ہو نا فرمیونز اور بوزونز کے بارے میں. تو اب ایک نئے قسم کے پارٹیکلز ہیں اینیونز، اور آج کل جو ہے نا پچھلے چند سالوں میں ان کی امپورٹنس اس سینس میں بڑھ گئی ہے کہ یہ ریئلائز کیا گیا ہے کہ یہ فیزز جو ہیں ان کی ایک اور خاص خصوصیت ہے جن کو ہم کہتے ہیں کہ یہ ٹوپولوجیکل فیزز آف میٹر ہے. اور آج کل جو ایفرٹ ہو رہی ہے ڈفرینٹ قسم کے کوانٹم کمپیوٹرز بنانے کی، تو ان میں سے کچھ تو جو اس وقت آپ سمجھ لیں کہ سب سے سکسیزفل جو جا رہا ہے، یہ جو مثال کے طور پہ گوگل نے پچھلے سال سکمور کے نام سے آئی تھنک اٹ واز 52 اور 58 کیوبٹ کمپیوٹر
کوانٹم کمپیوٹر جو انہوں نے سامنے لائے تھے اور اس پہ کچھ کوانٹم کمپیوٹیشن رن کی تھی، اس میں وہ سپر کنڈکٹرز بیس تھے. جو ہم سپر کنڈکٹرز کی بات کر رہے ہیں نا، میں نے جیسا کہا نا کہ نہ صرف یہ ایک طرح سے انٹرنزکلی آپ یہ پراپرٹیز ان مٹیریلز کی اسٹڈی کرنا چاہتے ہیں، بلکہ ان کی اپلیکیشنس بھی ہیں کہ ابھی یہ جو ہیں دیز آر سارٹ آف دا مٹیریلس فار اینڈ پلیٹفارمس فار بلڈنگ کوانٹم کمپیوٹرس. ابھی جن کمپیوٹر سے ہم ڈیل کر رہے ہیں وہ کلاسیکل کمپیوٹرز کہلاتے ہیں. کوانٹم کمپیوٹرز وہ ہوں گے جہاں پہ آپ کے پاس بیسکلی جو آپریشنز ہوں گے، جن بٹس پہ آپ کام کر رہے ہیں وہ کیوبٹس کہلائیں گے. آئی ڈونٹ نو اف یو نو آل آف دیز تھنگس، بٹ وہ ہم آگے چلیں گے تو اس کو ذکر کرتے رہیں گے. اور جو آپریشنز ہوں گے وہ بھی کوانٹم آپریشنز ہوں گے، جو الگوریدمز ہوں گے وہ بھی کوانٹم الگوریدمز ہوں گے اینڈ سو فورتھ. ان کے کچھ ایڈوانٹیجز ہیں اینڈ اٹس اے ویری ویری امپورٹنٹ اینڈ سمجھ لیں کہ اس وقت فرنٹیئر ایریا آف ریسرچ ان فزکس. اور لاٹ آف دیز بگ corporations like Google and Microsoft and IBM and Amazon and all of these are investing a lot of money in it. تو اس میں جو ہے نا سپر کنڈکٹرز جو ہیں یہ بیسڈ ہیں، جو کہ گوگل کا بیسکلی ڈرائیو ہے ٹو بلڈ اے کوانٹم کمپیوٹر. جبکہ یہ مائکروسافٹ جو ہے وہ یہ کوانٹم ہال سسٹمز کو استعمال کر رہا ہے ایز اے پلیٹ فارم، اور اس میں اینیونس کے اندر جو ہے میں یہ جو کوانٹم انفارمیشن انکوڈ کی جاتی ہے. تو یہ جو ہے نا، تو یہ ان مٹیریلس کی ڈفرینٹ فیزز آف میٹر کی پراپرٹی اسٹڈی کرنا اپنی جگہ امپورٹنس ہے، اور ساتھ ساتھ ان کی پریکٹیکل اپلیکیشنس بھی ہیں. یہ بتانے کی کوشش ہے آپ کو کہ they are not only frontier areas of research but they are frontier areas in technology also. تو کٹنگ ایج ورک ہے یہ. اچھا اینی وے اس کے علاوہ جو ہے یہ لیکوڈ کرسٹلس بھی ہیں، جو اسی قسم کی چیز ہے جیسے کہ تھوڑی دیر پہلے ہم نے کہیں ذکر کیا تھا لیکوڈ کرسٹلس کا. تو الیکٹرانس کے بھی لیکوڈ کرسٹلس ہو سکتے ہیں، یعنی کہ کسی مٹیریل کے کچھ مٹیریل ایسے بھی ہیں. اب یہ جو مٹیریل ہے یہ ہائی ٹیمپریچر سپر کنڈکٹر ہی ہے، NCCOC. تو یہ جو ہے اس میں یہ جو آپ کو اس طریقے سے نظر آ رہے ہیں کچھ، آئی ڈونٹ نو اٹس ناٹ سو کلیئر، مگر یہ ہے کہ اس میں کچھ سمجھ لیں لکیریں سی ہیں. ان لکیروں پہ جو ہے نا الیکٹرانس فریلی موو کر سکتے ہیں، مگر ان کی جو پرپینڈیکولر ڈائریکشن ہے، جیسے یہ لکیر ہے یا یہ لکیر ہے، ان میں الیکٹرانس جو ہیں فریلی فلو کر سکتے ہیں. تو ان میں فلوئڈ پراپرٹی ہو گئی، اور ان کے پرپینڈیکولر ڈائریکشن میں دے آر ناٹ فری ٹو موو، تو وہاں پہ جو ہے ایک ریجڈیٹی آ گئی. تو یہ ایک کرسٹل ٹائپ بھی آپ امیجن کر سکتے ہیں اس سینس میں. تو ان کو الیکٹرانک لیکوڈ کرسٹلس کہا جاتا ہے. تو اس طریقے سے یہ بتانے کا مقصد ہے کہ دیز آر ڈفرینٹ فیزز آف میٹر، اور یہ ڈفرینٹ فیزز آف میٹر جو ہیں آر اے ویری فروٹفل انٹرسٹنگ ایریا کہ جس میں ہم نئے نئے جو ہیں قسم کے فیزز آف میٹر جو ہیں وہ ڈسکور کر رہے ہیں. اور ان سب فیزز آف میٹر کی ساتھ ساتھ یہ کوشش بھی ساتھ ساتھ چل رہی ہے کہ ان کو کی جو ان مٹیریلز میں یہ جو فیزز ہیں ان کی جو اسپیشل پراپرٹیز ہیں نہ صرف ان کو سمجھا جائے بلکہ ان کو انسانیت کے لیے ایک کسی یوزفل ڈیوائسز بنانے میں استعمال بھی کیا جائے. تو یہ دونوں پیرالل ڈیولپمنٹس ہیں، ان میں دونوں ڈائریکشنز چل رہی ہیں ساتھ ساتھ. تو یہ میں نے باتیں آپ کو پہلے بتا دیں کہ ون آف دا پرائمری گولز، اب یہ ایک پرائمری گولز میں سے ایک ہے، اور گولز بھی ہیں اور جس میں نے آپ کو بتایا کہ مختلف پراپرٹی اسٹڈی کرنا، وہ کرنا، سب چیزیں. مگر ون آف دا پرائمری گولز آف کنڈینسڈ میٹر فزکس is exploration and characterization of different phases of matter, and this is one of the main focus. And اس میں ایک فائدہ کیا ہے؟ یو لرن اے نیو انٹرسٹنگ فنامنا آپ کے سامنے آتے ہیں کہ نہیں نیچر اس طریقے سے بیہیو کرتی ہے. سو ان اے کنڈینس میٹر پوائنٹ آف ویو اگر آپ سوچیں تو ایک طرح سے ہر مٹیریل جو ہے نا ایک یونیورس ہے، بیکاز اٹس اٹس اون ورلڈ، اور اس میں بڑی چھوٹی اور نئی قسم کی پراپرٹیز ہیں جو کہ کسی اور مٹیریل سے فرق ہو سکتے ہیں.
So you have like this infinitely many different phases and infinitely मैं इसलिए कह रहा हूँ किसी ने infinite तो नहीं आज तक measure किया, लेकिन ये जिस तरह डिस्कवर किए जा रहे हैं इससे ये उम्मीद की जाती है कि बहुत ज़्यादा है in that sense. So an understanding of these phases has led to tremendous technological advancement. काफ़ी advancements हुए. तो ये आप जानना चाहते हैं कि फेजेस किस तरह एग्जिस्ट करते हैं और एक फेज़ से दूसरे फेज़ पे आप कैसे ले जाते हैं. ये सारी बातें अभी हमने मिसाल के तौर पे वाटर के डिफरेंट फेजेस और मैग्नेटिक मटेरियल के डिफरेंट फेजेस के हवाले से बात की. अच्छा, आई डोंट थिंक दिस इज़ सो इम्पॉर्टेंट. अब हम आते हैं, ये तो मैंने आपको थोड़ा सा बुनियादी चीज़ें नॉलेज कुछ फराहम कर दी. अभी हम जो है सबसे पहले जिस फेज़ ऑफ मैटर को हम डिस्कस करेंगे और उसको बताने से पहले मेरे ख्याल में आई थिंक अ लिटिल बिट मैं आपको थोड़ा सा कुछ मेंशन कर लूँ कि ये हम बेसिकली मेटेलिक फेज़ ऑफ मैटर को हम डिस्कस करेंगे, लेकिन थोड़ा सा कोर्स आउटलाइन ब्रीफली. अब वो कोर्स आउटलाइन थोड़ी बहुत तब्दील भी हो जाती है इन द कोर्स कि जब आप के दौरान जो है, मगर आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाए. मैंने बताया टेक्स्ट बुक जो है ना मैं जीशी की इस्तेमाल कर रहा हूँ, मगर देखें ना कोई भी टेक्स्ट बुक जो है ना आप जहन में रखिए कि कोई भी टेक्स्ट बुक जो है वो उसमें आप समझ लें कि इल्म कुल नहीं है, यानी कि कोई परफेक्ट टेक्स्ट बुक नहीं है. हर एक की कुछ खूबियाँ हैं, कुछ खामियाँ हैं और आपको सप्लीमेंट करना पड़ता है लेक्चर्स के थ्रू और टेक्स्ट बुक्स और रीडिंग मटेरियल को मेंशन करते. तो जिस वक्त ये टेक्स्ट बुक कही जा रही है ना, तो इसका मतलब ये है कि बहुत सारी चीज़ें जो हैं जिनको हम डिस्कस करेंगे वो आपको इसमें मिल जाएंगी, मगर कई चीज़ें ऐसी भी होंगी जो हम डिस्कस करेंगे वो इसमें नहीं है, या जिस तरीके से प्रेजेंटेशन होगी वो ज़रूरी नहीं है वही हो जो जीशी की है. तो वो उसमें जो है वो फिर ये होता है कि आप यानी कि लेक्चर्स के दौरान जब आप लेक्चर्स ले रहे होंगे तो वो मैं मेंशन करता रहूँगा कि ये हम जीशी का कौन से सेक्शन को हम डिस्कस कर रहे हैं, या अब ये जीशी नहीं अब हमें किसी और जगह से इसको स्टडी करना है, या ये है कि किसी और जगह पे नहीं है, अगर मैं ही प्रेजेंट कर रहा हूँ तो इसको इस तरीके से मैं करना चाह रहा हूँ तो इसकी क्या वजह है और सो फोर्थ. तो वक्त के साथ साथ क्लियर होता रहता है. तो किताब की जब भी बात की जाती है, टेक्स्ट बुक की बात की जाती है, तो उसको इस सेंस में लेना चाहिए. ये नहीं लेना चाहिए हरफन जो है हर्फ बहर्फ जो है वहाँ से आप चलेंगे और उसी को फॉलो करेंगे, क्योंकि ये एडवांस लेवल कोर्सेज़ हैं, ये रिसर्च लेवल कोर्सेज़ हैं. तो इनमें जो है ना टेक्स्ट बुक्स जो है एक हद तक ही आपकी मददगार साबित होती हैं और होती हैं मददगार, मगर आपको बहुत सारी डिफरेंट टेक्स्ट बुक्स, बहुत सारे डिफरेंट रिसर्च पेपर्स और बहुत सारे डिफरेंट मटेरियल जो नया आ रहा है जो अभी टेक्स्ट बुक्स में शामिल नहीं हुआ वो भी आपको शामिल करना पड़ता है. तो इसलिए एक पढ़ाने वाले के लिए मुश्किल ज़रूर है कि कोई लगी बंदी इस किस्म की टेक्स्ट बुक नहीं है जिस पे आप मुकम्मल तौर पे एक इक्तफ़ा कर सकें, और एंड यू हैव टू डिपेंड ऑन अदर रिसोर्सेज. बट दैट इज़ इम्पॉर्टेंट. आप लोगों के लिए भी वो अच्छा है, क्योंकि जब आप आगे बढ़ेंगे, रिसर्च की साइड पे आप जाएंगे, इंडिपेंडेंटली काम करने की कोशिश करेंगे, तो वो सब चीज़ें आपकी हेल्प करेंगी कि रिसोर्सेज किस तरीके से आप उन तक पहुंचते हैं और सीखने के अमल को कैसे आगे बढ़ाते हैं. अच्छा, तो कोर्स आउटलाइन में हम बेसिकली जो है ना पहला वाला हमारा हिस्सा होगा कि हम मेटेलिक फेज़ को डिस्कस करेंगे. इसमें हम स्टार्ट करेंगे नॉन इंटरेक्टिंग इलेक्ट्रॉन से. थोड़ा सा मैं मेंशन करूँगा. इसमें अब डिटेल में हम जा सकते हैं, मगर ज़्यादा डिटेल जो है एक्सपेक्ट ये किया जाता है कि आपकी जो एमएस लेवल के या आप समझ लें कि बीएस लेवल के जो कोर्सेज़ हैं वो कवर कर लेते हैं काफ़ी सारा मटेरियल. तो ये नॉन इंटरेक्टिंग से शुरू करेंगे और फिर हमारा मेन फोकस जो होगा मेटेलिक फेज़ को समझने के लिए, उसके लिए फिर हम जो है ना सेकंड क्वांटाइजेशन के फॉर्मलिज्म, क्योंकि जब हम इंटरेक्टिंग ही करेंगे ना, नॉन इंटरेक्टिंग चलें इसको इस तरह कर लें, इंटरेक्टिंग इलेक्ट्रॉन्स. नॉन इंटरेक्टिंग तो
آپ ڈیل کر سکتے ہیں. میں سمجھاؤں گا بھی کیا وجہ ہے کہ کیا آسانیاں اس میں پیدا ہوتی ہیں. سب سے بڑی آسانی تو یہ ہے کہ الیکٹرانز آپس میں انٹریکٹ نہیں کر رہے. اگر آپ کتنا نمبر آف الیکٹرانز بھی لے لیں 10⁻³ آووگاڈروز نمبر آف الیکٹرانز بھی لے لیں, لیکن کیونکہ وہ ایک دوسرے کو افیکٹ نہیں کر رہے تو اسینشلی سنگل الیکٹران پرابلم. تو آپ نے مثلا ٹوٹل انرجی معلوم کرنی ہے تو سنگل الیکٹران کی معلوم کر لیں, اس کو n ٹائمز جو ہے وہ سنگل الیکٹران انرجی سے ملٹیپلائی کر دیں تو ٹوٹل انرجی آپ کو مل جائے گی. تو اس طرح سے آپ کی کئی آسانیاں ہو جاتی ہیں جب الیکٹرانز یا پارٹیکلز کے درمیان انٹریکشن نہ ہو. لیکن اصل جو یہاں پہ فوکس ہے وہ انٹریکشنز کا ہے کہ انٹریکشنز کا کیا رول ہے اور ان سے کیسے نئے فیزز آف میٹر رائز کرتے ہیں. اس لیے انٹریکٹنگ الیکٹرانز کو ہمیں ڈسکس کرنا ہوگا, اور اس کے لیے ہمیں پھر جو ہے اس میں پھر ہمیں سیکنڈ کوانٹائزیشن کا ڈسکس کرنا ہوگا, کیونکہ انٹریکشنز کو اگر آپ نے ٹریٹ کرنا ہے نا تو اس کے لیے یہ سیکنڈ کوانٹائزیشن کا فارملزم بہت امپورٹنٹ ہے. تو یہ کئی لیکچرز جو ہیں وہ سیکنڈ کوانٹائزیشن کے ہوں گے. تو اس میں آپ سمجھ لیں کہ یہ ایک براڈ کیٹیگری آ گئی کہ انٹریکٹنگ, اور اس میں آپ کے پاس آ جائے گا کہ اس میں ہم ڈسکس کریں گے موٹیویشن کیا ہے, سیکنڈ کوانٹائزیشن, کیونکہ سیکنڈ کوانٹائزیشن اتنا امپورٹنٹ اور پاورفل فارملزم ہے کہ اس پہ کچھ ٹائم دینا پڑے گا. اور دوسری چیز اس میں یہ ہے کہ وہ آپ نے اس سے پہلے میرا اپنا اندازہ ہے جو سیکنڈ سیمسٹر والے ہیں انہوں نے ہو سکتا ہے دیکھا ہو, لیکن جو فرسٹ سیمسٹر والے ہیں نا انہوں نے جو ہے وہ عام طور پہ ہمارے جو BS MS کے کورسز ہوتے ہیں اس میں سیکنڈ کوانٹائزیشن کو ڈسکس نہیں کیا جاتا. تو اس لیے ادھر پھر مجھے وہ پورا وہ فریم ورک اس کا بلڈ کرنا پڑے گا. تو اس میں فاکس اسپیس کو ڈسکس کروں گا موٹیویشن کے بعد. اس میں آپریٹرس 1 باڈی 2 باڈی آپریٹرس کو ڈسکس کروں گا. میں اچھا اس کو ایسے کر لیتا ہوں 1 باڈی اینڈ 2 باڈی آپریٹرس. اور آپ دیکھیں گے کہ جب 2 باڈی آپریٹرس تک ہم پہنچیں گے تو وہ ہمارے لیے سفیشینٹ ہو جائے گا. 2 باڈی کا مطلب یہ اسینشلی انٹریکشنز کو ہم شامل کر رہے ہیں, اور آپ باقی جو آپریٹرز ہیں وہ ان کی ٹرمز میں ایکسپریس کر سکتے ہیں. پھر ہم فیلڈ آپریٹرز کو ڈسکس کریں گے. اور پھر ہم ڈھیروں تو نہیں کہنا چاہیے, کسی حد تک ایگزامپلس کریں گے. اور ایگزامپل جو ہے نا وہ اسینشلی انٹریکٹنگ الیکٹرانس کی ایگزامپل ہوگی. اس میں ہم ہو سکتا ہے کیونکہ یہ اتنا امپورٹنٹ فارملزم ہے کہ ایک سے زیادہ ایگزامپلس کریں, تو اس میں ہم یہ بھی کر سکتے ہیں انٹریکٹنگ الیکٹرانس کو ڈسکس کریں جس میں آپ کے پاس میٹیلک فیز کی بات آ جاتی ہے. اس کے علاوہ ہم یہ بھی کر سکتے ہیں کہ میگنیٹک فیزز کی بات کر لیں, جس طرح میں نے آپ کو کہا تھا نا. تو سمپل کانٹیکسٹ میں ہم میگنیٹک فیزز کو بھی ڈسکس کر سکتے ہیں. تو یہ تھوڑا سا ہے کہ ڈپینڈس, اٹ ریئلی ڈپینڈز آن کہ ہماری پیس کیا ہے اور کہاں تک ہم جا سکتے ہیں, کیونکہ سیکنڈ کوانٹائزیشن جو ہے نا بہت جگہ پہ جو ہے اس کا استعمال ہوتا ہے. پھر ہمارا جو ہے ان سسٹمز کو ڈسکس کرنے کے لیے جب ہم کسی سسٹم کو کوئی بھی کنڈینس میٹر سسٹم ہے یا کوئی مٹیریل ہے ہمارے پاس, تو ہم اس کو پہ کوئی لائٹ شائن کرتے ہیں یا اس کو میگنیٹک فیلڈ میں رکھتے ہیں یا اس کا ٹیمپریچر کو چینج کرتے ہیں یا ہم جو ہے بیٹری کے ٹرمینل کے ساتھ سے اٹیچ کرتے ہیں. تو ایکویلیبریم کے قریب جو اس کی پراپرٹیز ہیں کہ وہ اس کو آپ جو ہے نا ایکویلیبریم اسٹیٹ سے ہٹا رہے ہیں, تو واپس وہ ایکویلیبریم اسٹیٹ پہ کیسے آتا ہے. تو وہ نیئر ایکویلیبریم رسپانس جسے ہم کہتے ہیں وہ جو ہے آپ کو لینئر رسپانس تھیوری میں دیتی ہے. تو لینئر رسپانس تھیوری جو ہے ویسے میں سوچ رہا ہوں ادھر ہم ٹھیک ہے لینئر رسپانس تھیوری جو ہے وہ ہم ڈسکس کر سکتے ہیں. اور یہ اس میں جو ہے نا کافی حد تک کچھ حصہ جو ہے یہ میگنیٹک فیزز والا حصہ جو ہے یہ آپ کو جیشی میں نہیں ملے گا, تو یہ ہمیں علیحدہ سے کرنا پڑے گا. یہ کسی حد تک جیشی میں یہ جیشی میں آپ کو مل جائیں گی یہ والے حصے. یہ نان انٹریکٹنگ الیکٹران جو ہیں یہ بھی آپ کو جیشی میں کسی حد تک مل جائیں گے. لینئر رسپانس تھیوری بھی جیشی میں آپ اچھی کورڈ ہے, اس کو ہم ڈسکس کر لیں گے. اور اس میں ہم
اس کے لیے ہمیں ضرورت ہوگی وہ ریئل ٹائم گرینس فنکشنز. یہ امپورٹنٹ کوریلیشن فنکشنز ہیں. اینڈ کوریلیشن فنکشن، ان سے کوریلیشن فنکشنز کیسے بلڈ کرتے ہیں، کیونکہ ان مٹیریلز میں جو امپورٹنٹ چیز ہے کہ کوریلیشنز کیسے بلڈ ہوتی ہیں یا کوریلیشنز کیا ہیں، وہ ہم کریں گے. پھر ہم لینئر رسپانس تھیوری کی کچھ اپلیکیشنز کر لیں گے. اس کے بعد ہم فرمی لیکوڈ تھیوری کو ڈسکس کریں گے. اچھا، اس میں اس لیے بھی امپورٹنٹ ہے کیونکہ یہ جب ہم بات کر رہے تھے میٹلز کی، تو یہ میٹلز جو ہیں نا، ان میں جب آپ انٹریکشن، کیونکہ یہ آپ پہلا سمپلسٹ ماڈل جو کہ ہم اگلے لیکچر میں ڈسکس کریں گے، جس میں ہم نے انٹریکشنز کو شامل نہیں کیا ہوا الیکٹرانز کے درمیان، لیکن جب انٹریکشنز کو ہم شامل کرتے ہیں نا، تو یہ ہم اس کو جس تھیوری، جو بنیادی تھیوری ہے اس کے پیچھے، اس کو فرمی لیکوڈ تھیوری کہتے ہیں. اور ان میٹلز کو کا جو ہے نا، ہم ان کو کہہ لیتے ہیں کہ یہ ایگزامپل ہے فرمی لیکوڈس کے، کیونکہ میٹلز میں جو سب سے زیادہ امپورٹنٹ رول ہے وہ الیکٹرانز کا ہے، کنڈکشن الیکٹرانز جو ہے نا. تو مثلا آپ کاپر ہے، تو کاپر میں جو آؤٹر موسٹ الیکٹرانز ہیں، دے فری ٹو روم اراؤنڈ، اینڈ وہی آپ کی جو اچھی کنڈکٹیوٹی کی پراپرٹیز ہیں نا، کہ الیکٹریسٹی ایزلی فلوز تھرو دیز مٹیریلز، وہ وہیں سے رائز ہوتی. تو یہ جب ہم الیکٹرانز کے درمیان کنڈکشن الیکٹرانز کو آپ لے لیں کہ یہ ان کے درمیان جب ہم انٹریکشن کو کنسیڈر کرتے ہیں، تو یہ ایک لکوڈ کے طور پہ ہم اسے ٹریٹ کر سکتے ہیں، کیونکہ یہ فرمی آنز فرمی لکوڈ اسے کہتے ہیں. یہ ہم کہتے ہیں کہ فرمی لکوڈ فیز کی ایگزامپل ہے یہ میٹالک فیز. تو یہ فرمی لکوڈ تھیوری جو ہے نا، یہ لینڈو نے دی تھی کافی سال پہلے، اور یہ کافی امپورٹنٹ تھیوری ہے. تو اس لیے اٹ وڈ بی یوزفل ٹو اسٹڈی. تو فرمی لکوڈ تھیوری ہم اسٹڈی کریں گے، ٹھیک ہے. اور پھر ہم انسٹیبلٹیز آف فرمی لکوڈ. ایکچولی جب یہ اس میں تھوڑا سا وہ ہے کہ جب ہم یہ میگنیٹک فیزز ڈسکس کر رہے ہیں نا، دے کین آلسو بی تھاٹ آف ایز، تو ہم چاہیں تو میگنیٹک فیزز کو نیچے بھی کنسیڈر کر سکتے ہیں کہ فرمی لکوڈس ہی کی انسٹیبلٹی ہے، کہ خاص رجیم میں آپ کے پاس میٹیلک فیز ہے، اور ایک اور رجیم میں یہ میگنیٹک فیز ہے، اور ایک اور رجیم میں یہ سپر کنڈکٹنگ فیز ہے، اینڈ سو فورتھ. تو انسٹیبلٹیز اگر آپ چاہیں تو ان میں دوبارہ سے ہم ریوزٹ کر سکتے ہیں، اس کو اس سے کنیکٹ بھی کر سکتے ہیں، اور پھر ہم ادھر سپر کنڈکٹیوٹی کو بھی ڈسکس کر سکتے ہیں. تو یہ کئی جگہ اس کو استعمال کیا جا سکتا ہے، مختلف طریقوں سے اسٹڈی کیا جا سکتا ہے. سپر کنڈکٹیوٹی کو آپ ادھر سیکنڈ کوانٹائزیشن سمجھنے کے بعد بھی آپ کر سکتے ہیں، اور انسٹیبلٹی کے طور پہ لینا زیادہ ایک جنرل فریم ورک بن جاتا ہے. اس میں یہ بھی آ جاتے ہیں، اس میں میگنیٹک فیزز بھی آ جاتے ہیں، الیکٹرانک فیزز آف میٹر جو ہے نا، ان میں میگنیٹک فیزز بھی آ جاتے ہیں. تو یہ اس طریقے سے ہمارا ابھی ہم رکھتے ہیں، تو دیکھتے ہیں. یا اس کو ہم اس طریقے سے بھی کر سکتے ہیں کہ اس میں ہم اسپن چین صرف لے آئیں، اور میگنیٹک فیزز جو ہیں فرمی لکوڈ کے حوالے سے وہ بعد میں ہم کریں. تو اس میں ہم یہ کر سکتے ہیں کہ اسپن چینز کو ادھر ہم ایس این اپلیکیشن لیں، وہ میں ایکسپلین کر دوں گا بعد میں. تو یہ کافی ساری اپلیکیشنز ہو سکتی ہیں. تو یہ براڈ آؤٹ لائن ہے کورس کی، اینڈ وہ آپ لوگوں کے جو انٹرسٹ ہے اور اس کو دیکھتے ہوئے، یا کسی نے کوئی سجیشنز ہوں تو آگے پیچھے کر سکتے ہیں. سو مچ ٹو ڈو. یہ ایسا ہی ہے جیسے کہ آپ کسی باغ میں جاتے ہیں، اور ویسے باغ میں جا کے پھول توڑنے تو نہیں چاہیے، لیکن آپ ایسے سمجھ لیں کہ کوئی ایسا باغ ہے جہاں جو ہی آپ پھول توڑیں ایک اور پھول آ جائے، تو وہ آپ کے پاس اتنے زیادہ خوبصورت پھول ہیں
کہ ان میں سے آپ ادھر دیکھیں تو یہ خوبصورت لگتا ہے، ادھر دیکھیں تو وہ خوبصورت لگتا ہے. تو اس طرح اس میں بھی اتنے انٹرسٹنگ اور وہ ٹاپکس ہیں کہ پک اینڈ چوز کرنا بہت مشکل ہے. سو مگر یہ ہے کہ آبویسلی ایک لمیٹڈ ٹائم ہوتا ہے اور اس میں آپ کو ایک حد تک ہی آپ چیزیں کور کر سکتے ہیں. تو کوشش یہی ہوتی ہے کہ تجربے کی روشنی میں جو امپورٹنٹ ٹاپکس ہیں وہ کور ہو جائیں اور وہ ہیلپ فل ہو جائیں، پھر آپ کو آگے اپنے بیس آپ کی ایک مضبوط ہو جائے اس ایریا میں، جس کا فائدہ یہ ہے کہ اب یہ بہت سارے ٹاپکس ایسے ہیں جو صرف آپ سمجھ لیں کہ یہ بیسک ٹیکنیکس ہیں آف ڈیلنگ ود مینی باڈی سسٹم. تو وہ مینی باڈی سسٹم ہے تو کورس کا نام کنڈینس میٹر تھیوری، لیکن یہ ٹیکنیکس جو ہیں اور یہ فارملزم اور یہ سکلز جو ہیں یہ بہت سارے ایریاز میں، جیسے میں نے پہلے بھی ذکر کیا، آپ اپلائی کر سکتے ہیں. تو جو آپ ادھر سیکھیں گے وہ آپ کسی ایک ایریا کے لیے آپ انہیں کنفائن نہیں ہوں گے، آپ کے پاس بڑے براڈ سکلز آ جائیں گے. تو یہ بہت بڑی بات ہے. سو ود دیٹ آئی تھنک ابھی ختم ہو گیا ٹائم، اور نیکسٹ ٹائم سے پھر ہم جو ہیں باقاعدہ آگے بڑھتے ہیں. تو آج کے لیے اتنا ہی. اپنا خیال رکھیں. خدا حافظ.